السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمد اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ایک اور نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں بنی سعد۔ بنی سعد وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے جیسے تیز تیز اور لگاتار نہیں بولتے تھے، بلکہ واضح الفاظ ہوتے تھے جو سننے والا محفوظ کر لیتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسی قبیلے کے لوگوں سے، قبیلہ بنی سعد سے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے فصیح تر ہوں، میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد سے ہے، اور میں نے زبان سیکھی ہے بنی سعد سے جو زبان داری میں مہارت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قبیلہ بنی سعد زبان داری میں مہارت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں پہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کو بھی دائی کی ضرورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا سکیں، اور قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ المکرمہ تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو انہیں پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ انکار کر لیتی۔ یتیماً فآویٰ، سبھی نے انکار کر دیا، تو ایک خاتون حلیمہ بنت زعیب کو کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً انہوں نے آپ کو لے لیا۔ جب مجبوراً لے لیا تو ان کے اوپر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے والد کا نام زعیب عبداللہ بن حارث تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام حارث عبداللہ بن عزہ تھا، یعنی حارث، اور دونوں ہی قبیلہ بنی سعد بن بکر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے بچے آپ کے رضائی بہن بھائی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں برکتوں کا نزول۔ جہاں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہاں تو برکتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے خود بیان کیا ہے کہ میرے پاس ایک گدھا تھا جو بالکل مڑیل چال چلتا تھا اور قافلے میں سب سے پیچھے تھے، اور ایک اونٹ بھی تھا جس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ ہوتا، اور ان کا اپنا بچہ دودھ کے ایک قطرے کے لیے بھی روتا تھا پوری رات، نہ خود سوتا نہ اپنے ماں باپ کو سونے دیتا تھا۔ اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیرے لے آئی اور اپنی گودی میں رکھا تو ان کی چھاتی سبحان اللہ دودھ سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دودھ پیا اور ان کے بچے نے بھی وہیں سے دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے شوہر جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی سبحان اللہ جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، سبحان اللہ اس سے اتنا دودھ تھا کہ انہوں نے سیراب ہو کر پیا دونوں نے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی مکہ سے واپسی ہوئی تو اسی گدھے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھایا اور خود بھی بیٹھے۔ وہی گدھا جو سب سے مڑیل چال چل رہا تھا اور قافلے میں سب سے پیچھے تھا، سبحان اللہ وہی گدھا سب سے قافلے میں آگے تھا اور کوئی بھی گدھا اس کے قریب نہ پہنچ سکا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں قبیلہ بنی سعد میں بھی قحط سالی تھی۔ جب بکریاں چڑھا کے آتی تھی سبحان اللہ تو ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے تھے، دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی کرامات ہمارے پیارے نبی کی اور برکتیں اس علاقے میں قبیلہ بنی سعد، اور اس خاندان پر برکتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 2 سال مکمل ہو گئے اور مدت رضاعت مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد آپ کے خاندان اور آپ کی والدہ سے ملانے کے لیے آتے تھے۔ مدت رضاعت جب پوری ہو گئی تو وہ آپ کو آپ کے والدہ کے پاس لے کے آئی،
اور وہاں جو آپ کی خیر و برکت دیکھ چکی تھی اپنے گھر میں، تو انہوں نے فرمایا آپ کی والدہ سے کہ مزید میں انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک تو مکہ میں وبا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، جن پہ آپ کی والدہ راضی ہوئی اور آپ کو مزید قبیلہ بنی سعد میں رہنے دیا۔ 2 سال مکمل ہو گئے تھے اور اس کے بعد مزید 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 4 سال گزارے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ کے سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما اور ان کے شوہر اس واقعے سے ڈر کے آپ کو واپس مکہ لے گئے۔ وہ واقعہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اسی جگہ پہ ہوا یہ واقعہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اسی جگہ پہ، اور انہوں نے آپ کو لے کر لٹا دیا اور آپ کے سینے کو چاک کر آپ کے دل کے ساتھ ایک لوتھڑا تھا جسے نکال پھینکا اور سونے کے تشک کے اوپر رکھ دیا اور آب زمزم سے دھویا، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادھر بچے بھاگ کر گئے اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ جب وہ یہاں بھاگ کر آئیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھاگے سے سلا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا، جس طرح آپ لوگ کبھی ہارٹ اوپن سرجری کو دیکھتے ہیں تو وہ پیشنٹ کا ویسے ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں میں آ کے آپ کو اس کی فیلنگ بتا ہی نہیں سکتا۔ پور سکون، ماشاءاللہ، کافی سکون ہے یہاں اس علاقے میں، اور کافی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کا سعودیہ میں چکر لگے تو میں کہتا ہوں ایک بار اس کی زیارت ضرور کیجئے گا، آپ کو بھی کافی سکون ملے گا۔ اور کیوں نہ ہو اس جگہ پہ جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن گزرا ہو، اور وہ بھی 4 سال یہاں، سبحان اللہ۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ دیا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے مکمل تفصیلاً واقعہ بیان کیا قبیلہ بنی سعد کا۔ یہ مکہ سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے اور طائف سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ گوگل میپ پہ قبیلہ بنی سعد لکھیں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اسی مقام پہ۔ کافی اندر ہے اور یہاں کا جو رہائشیں ہیں کافی کم ہیں، اور یہ علاقہ اتنا پرسکون ہے نا جو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادیوار ہے، یہاں ایک قبرستان ہے جو اس وقت زیر استعمال نہیں ہے، واللہ عالم یہ قبیلہ بنی سعد والے پہلے استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں پتہ نہیں۔ کافی خوبصورت جگہ ہے، سبحان اللہ۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي
فعشقت كل حروف كتابك مهتدي. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ولاگ کافی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی. اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.